بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی عورت اگر یہ نظر مانے کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر حج کرے گی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان والنذور، باب ہے نظروں کا، 3446ویں حدیث کتاب میں اور 17 ہے باب میں۔ عبارت یوں ہے: وعن عبداللہ بن مالک ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخت له نذرت ان تحج خافیۃ غیر مختمرۃ فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 ایام، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے، تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الایمان والنذور 23واں باب ہے کہ معصیت کی نظر نہ پوری کرنے پر کفارہ 3293ویں حدیث ہے۔ سنن نسائی میں 3846ویں ہے، اور اس حدیث کو محدثین کی اکثریت ضعیف قرار دیتی ہے۔ اس میں عبید اللہ بن زحر ضعیف راوی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بقول اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ابن لحیہ معروف راوی ہے، جو کہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت صرف یہاں نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ مثلا سنن ابن ماجہ میں 2134ویں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں 3 جلد کا 143، 4 جلد کا 145، 147، 149، 151 صفحے پر یہ حدیث ہے۔ سنن ترمذی میں 1544 میں ہے، سنن دارمی میں 2379 ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ روایت سندن صحیح نہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دریافت کیا اپنی ہمشیرہ کے بارے میں، جس نے نظر مانی تھی کہ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں حج کرے گی۔ آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اپنا سر ڈانپے اور سوار ہو کر حج کرے اور بطور کفارہ 3 دن کے روزے رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مفہوم کو دیکھا جائے تو یہ پچھلی حدیث کا ہی تتمہ ہے، لہذا قطع نظر اس بات کی کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، پہلی چیز تو یہ کہ ایک صحابیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونا کہ میں ننگے سر حج کروں گی، یہ بات محال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بات کی توقع ہی نہیں رکھی جا سکتی، لیکن حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو قابل حجت بھی مان لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس خاتون کی اصلاح فرما دی کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی ہمشیرہ سے کہو کہ وہ جوتا پہنے، سواری پر سوار ہو، اور وہ ننگے سر حج کے لیے نہیں جا سکتی کیونکہ یہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فوری طور پر اصلاح فرما دی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی نظر مانی جائے تو اس کا کفارہ دے دینا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔